یتیم اور بیوہ کی کفالت۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون۔ یتیم اور بیوہ سماج کا کمزور حصہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ شفقت اور رحم دلی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، ہرگز نہیں تم یتیم کی خاطرداری نہیں کرتے اور ایک دوسرے کو مسکین کے کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے ہو۔ ایک دوسری جگہ یتیموں کے ساتھ بدسلوکی اور محتاجوں سے کنارہ کشی کو قیامت کے انکار کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے، یعنی ایسا فعل وہی کرے گا جو قیامت کا منکر اور سزا سے بے پرواہ ہو۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے پیغمبر، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھوٹ قرار دیتا ہے، اسی وجہ سے یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور محتاجوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا ہے۔ وہ بچہ جو شعور و بلوغ کو پہنچنے سے پہلے ہی باپ کے سائے شفقت و محبت سے محروم ہو جائے، یتیم کہلاتا ہے۔ ایسا بچہ پوری سوسائٹی کی شفقت و محبت کا مستحق ہوتا ہے، اور ایک مسلمان پر اس کی نگہداشت اور پرورش کے ساتھ شفقت و محبت ضروری ہوتی ہے، چاہے اس کا مذہب کوئی ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، یتیم کے لیے مہربان باپ کی طرح بنو۔ یتیموں کی امداد اور خرچے کی ذمہ داری اولاً ان کے ایسے قریبی رشتہ داروں پر ہوتی ہے جو ان کے مال کے وارث ہو سکتے ہیں، اس کے بعد دور کے رشتہ داروں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جس کا کوئی مددگار وہ معین نہ ہو، اسلامی معاشرہ بیت المال اور اس کی کفالت و پرورش کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسلام نے صدقات واجبہ میں یتیموں کا حق بھی رکھا ہے۔ عام صدقات و عطیہ میں بھی یتیموں کا حصہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی سرپرستی کے بارے میں فرمایا ہے، جس کا کوئی سرپرست و ولی نہ ہو، میں اس کا ولی ہوں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یتیموں کی کفالت اپنے ذمے لیں۔ یتیموں کی خبر گیری میں اولاً ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے۔ وہ شخص جو یتیموں کی پرورش و کفالت کرتا ہے، اپنے گھر میں ان کو رکھتا ہے اور اپنے ساتھ کھلاتا ہے، وہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، جو شخص کسی مسلمان یتیم کو اپنے گھر میں رکھ کر کھلائے پلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا، بشرطے کہ اس نے کوئی ایسا گناہ نہ کیا ہو جو معاف نہ ہو سکتا ہو۔ یتیموں کی کفالت و پرورش کے بارے میں بکثرت احادیث وارد ہوئی ہیں، جس کی بنا پر صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ ان میں ہر ایک یتیم کی پرورش میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے، اور ہر صحابی کا گھر یتیم خانہ بن گیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ طریقہ تھا کہ اپنے خاندان اور انصار وغیرہ کی یتیم لڑکیوں کو اپنے گھر لا کر پرورش کرتی تھیں۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے دل کے سخت ہونے کی شکایت کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہدایت کی کہ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اگر یتیم بچے کو وراثت میں کوئی جائیداد ملے تو اولیاء کو اس کی مکمل حفاظت و نگرانی کرنی چاہیے۔ بچے کی تربیت و تعلیم اور اس پر خرچ کرنے میں مایانہ روی اختیار کرنا چاہیے، اور جب یتیم عقل و شعور کو پہنچ جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ وہ لوگ جو یتیموں کے مال پر ناجائز تصرف کرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، وہ اس دنیا میں در حقیقت انگارے کھاتے ہیں اور اپنے آپ کو
دوزخ کی آگ کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہے، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ انگارے کھاتے ہیں اور وہ عنقریب دوزخ میں جائیں گے۔ بعض مرتبہ یتیم بچے خاندانی جائیداد کے ترکے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو قریب کے رشتہ داروں کا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ اس وراثت کے مال میں سے کچھ حصہ اپنے طور پر ان محروم یتیموں کو بھی دے دیں تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہو اور ان کو کچھ امداد ہو جائے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، جب تقسیم میراث کے وقت رشتہ مند اور یتیم و مساکین حاضر ہوں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان کے ساتھ خوبی و نرمی سے بات کرو۔ یتیموں کے نفقے اور تعلیم و تربیت کے حکم کے ساتھ اسلام نے یتیم لڑکیوں کی اچھی تربیت اور ان کی شادی کے بارے میں خیر خواہی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ مثلا اچھے صالح شخص کے ساتھ بہتر خاندان میں مناسب مہر کے ساتھ ان کا نکاح کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ ان کے مال و دولت یا حسن و جمال کو دیکھ کر ان کی مصلحت کا خیال کیے نکاح کر دیں۔ نکاح میں دیانت اور فلاح و بہبود کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو ان کو چھوڑ کر دوسری عورتوں سے نکاح کرو جو تم کو پسند ہو۔ یتیم کی ماں یعنی بیوہ عورت کی کفالت بھی بڑی نیکی ہے، کیونکہ شوہر کی موت کے بعد بیوہ عورت کی زندگی غم و الم کی تصویر بن جاتی ہے۔ وہ زندگی کی راحتوں سے محروم ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ جوانی ہی میں بعض عورتوں کو شوہر کی وفات کا صدمہ اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے جب کسی خاندان میں کسی عورت کے ساتھ شوہر کی وفات کا حادثہ پیش آئے تو اس کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ سوگ کی شرعی مدت ختم ہونے کے بعد اس کے نکاح ثانی کا انتظام کریں اور اس کی شادی کر دیں تاکہ وہ آئندہ کی زندگی عفت و عصمت اور آرام کی گزار سکے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، اور جو بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دیا کرو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا نکاح ایک سن رسیدہ بیوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیا تھا۔ بیواؤں کی شادی کا حکم عمومی ہے، البتہ بیوہ عورت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ لازماً شادی کرے۔ اس لیے اگر کوئی بیوہ اپنے چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کی تربیت کی خاطر یا ان کی محبت میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی ہے اور ان کی پرورش و پرداشت میں عفت و پاک دامنی کے ساتھ عمر بسر کرتی ہے تو وہ عطاب کی مستحق نہ ہوگی، بلکہ وہ اپنے عمل کی بنا پر جنت میں اونچے درجات پر فائز ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قیامت کے دن مرتبے میں اور ایسی بیوہ عورت جس کے چہرے کا رنگ کام کرنے کی وجہ سے بدل گیا ہو ان 2 انگلیوں کے برابر ہوں گے، یعنی وہ حسن جمال اور عزت و جاہ والی بیوی جو شوہر کے مرنے کے بعد بیوہ ہو جائے اور اپنے یتیم بچوں کی خدمت کی خاطر اپنے کو روکے رکھے، وہ جنت میں رسول اللہ کے درجے کے قریب ہوگی۔ بیوہ عورتوں کا ان کے شوہروں کے مال میں شرعی طور پر حق پہنچتا ہے، چنانچہ اگر ان کا مہر ادا نہ ہوا تو سب سے پہلے شوہر کے ترکے میں سے ان کا مہر ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر شوہر لاولد ہے تو 1/4 حصہ، اور اگر اولاد والا ہو تو کل جائیداد کا 8واں حصہ دیا جائے گا، باقی اس کی اولاد وغیرہ کو ملے گا۔ بیوہ عورت صرف اپنے اعزہ و اقارب ہی کے حسن و سلوک کا مستحق نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ پوری اسلامی سوسائٹی کی طرف سے ہمدردی کا مستحق ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی مدد کرنے کو عظیم ترین نیکی، جہاد و نماز اور روزے کے برابر قرار دیا ہے۔ فرمایا ہے کہ بیوہ اور مسکین کی مدد کرنے والا خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے یا اس شخص کی طرح ہے جو دن بھر روزے رکھتا ہے اور رات کو نمازیں پڑھتا ہے۔ دوسری روایت میں
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बेवा और मिस्कीन की मदद करने वाला अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले की तरह है। ये उस शख्स की मानिंद है जो नमाज से कभी नहीं थकता है और न कभी रोजा तोड़ता है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि अपनी आबादी में किसी भी बेवा, मिस्कीन और यतीम लड़के व लड़की को बेसहारा न छोड़े, बल्कि उनकी परवरिश व पर्दाश्त और जरूरियात की तकमील में मदद करें। चाहे वो हम मजहब हो या न हो, सबकी मदद करें। अल्लाह ताला हम सबों को तौफीक दे, आमीन। आप सुन रहे थे मौलाना अनीसुर रहमान कासमी का मजमून यतीम और बेवा की किफालत। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी एक मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं, साथ ही वो अबुल कलाम रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन और ऑल इंडिया मिली काउंसिल के कौमी नायब सदर हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को शेयर करें, साथ ही लाइक और कमेंट करना न भूलें। शुक्रिया।